بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے واٹ از پرنٹر اینڈ اٹس ٹائپس۔ پرنٹر کیا ہے اور اس کی اقسام۔ چلے دیکھتے ہیں پرنٹر کی طرف۔ واٹ از پرنٹر؟ پرنٹر کیا ہے؟ یہ پرنٹر کا ایک امیج ہے۔ این ایکسٹرنل ہارڈ ویئر ڈیوائس، یہ ایک ایکسٹرنل ہارڈ ویئر ڈیوائس ہے دیٹ از یوز ٹو جنریٹ ہارڈ کاپی آف آؤٹ پٹ۔ وہ ہمارے پاس ہارڈ کاپی کو جنریٹ کرتا ہے۔ پرنٹر ایک ایکسٹرنل ڈیوائس ہے، ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہارڈ کاپی کو جنریٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ Printers are one of the most commonly used to print text and still image on the paper. Simple. پرنٹر کا کام ہے، عام طور پر پرنٹر کا کیا کام ہے؟ جو بھی ہم ٹیکسٹ پرنٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی کاغذ پر امیج کریٹ کرتے ہیں تو وہ کریٹ ہوتا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیے پرنٹر ہے، اس نے ایک امیج کریٹ کیا ہے، اس کا کام ہے۔ پرنٹر کا کام کیا ہے؟ کوئی بھی ہم ٹیکسٹ پرنٹ کرتے ہیں یا امیج ہے یا اس کے علاوہ جو بھی چیز ہم کاغذ پر لکھتے ہیں پرنٹ کر سکتے ہیں تو وہ بآسانی سے پرنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم پرنٹر استعمال کرتا ہے۔ ٹائپس آف پرنٹر۔ پرنٹر کی ٹائپس کیا ہے اور کتنا ہے؟ نمبر 1 امپیکٹ پرنٹر، نمبر 2 نان امپیکٹ پرنٹر۔ پرنٹر کی 2 ٹائپس ہے، ایک امپیکٹ پرنٹر ہے اور 2 سیکنڈ نان امپیکٹ پرنٹرز۔ چلے دیکھتے ہیں امپیکٹ پرنٹر کی طرف کہ امپیکٹ پرنٹر کیا ہے۔ An impact printer creates an image by pressing an ink ribbon against the paper. امپیکٹ پرنٹر کا کام یہ ہے کہ وہ ایک امیج کریٹ کرتا ہے، اور کس طرح کرتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک ریبن ہوتا ہے اور ریبن میں انک ہوتے ہیں۔ جب ریبن، انک والا ریبن کاغذ کے خلاف پریس کرتے ہیں تو کاغذ پر ایک امیج بناتا ہے۔ جو بھی ٹیکسٹ ہم پرنٹ کرتے ہیں وہ ٹیکسٹ کاغذ پر لکھتے ہیں اور بآسانی سے پرنٹر میں پرنٹ کر سکتے ہیں۔ It contains pins or hammer to shape the image. اس میں پنز موجود ہوتے ہیں، پنز قلم، سوک، نوک، اور ہیمرز، اس کے پیچھے ایک ہیمرز موجود ہوتے ہیں جو امیج، جو شیپ کو یا کوئی بھی امیج کو وہ کریٹ کرتے ہیں بآسانی سے۔ A hammer is embossed with the shape of alphanumerical character. اور اس ہیمر میں ایک alphanumerical character موجود ہوتا ہے، A B C X Y Z اس طرح ہو یا 1 2 3 4 5 6 7 اسی طرح نمبرز پڑے ہوئے ہو، اور جو بھی انک والا ریبن جو اس پر انک موجود ہوتا ہے تو ہیمر ہم ریبن کو دباتے ہیں تو بآسانی سے یہ ریبن پیپر کے پیچھے ہوتا ہے، تو وہ ہو ریبنز جو ہیمر میں کوئی بھی کریکٹر ہو، ریبن دبانے سے وہ کاغذ پر ایک کریکٹر پرنٹ کرتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے اور اس طرح کام کرتے ہیں۔ شیپ آف کریکٹر ٹرانسفر تھرو دا انک ریبن آن ٹو دا پیپر۔ یہ کریکٹر ہم ٹرانسفر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارا پاس اے ہے، ہم پیپر پر اے پرنٹ کرتے ہیں تو ہیمر پر اے موجود ہوتا ہے اور ریبنز میں انک موجود ہوتا ہے۔ جب ہیمر ہم انک پر پریس کرتا ہوں تو وہ ہو کریکٹر جو ہیمر پر موجود ہوتا ہے وہ بآسانی سے پیپر پر کریٹ ہوتا ہے، ریزلٹنگ پرنٹنگ اے پرنٹر کریکٹر۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کریکٹر جو ہم پرنٹ کر سکتے ہیں وہ پرنٹ ہوتا ہے۔ بالکل ایزی اور سمپل کام ہے امپیکٹ پرنٹر کا۔ اس کے بعد ٹائپس آف امپیکٹ پرنٹر۔ امپیکٹ پرنٹر کی بھی اقسام ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ڈاٹ میٹرکس پرنٹر، نمبر 2 ڈرم پرنٹر، نمبر 3 چین پرنٹر۔ امپیکٹ پرنٹر کی بھی 3 اقسام ہوتے ہیں، ڈاٹ میٹرکس پرنٹر، ڈرم پرنٹر، چین پرنٹر۔ چلے دیکھتے ہیں کہ ڈاٹ میٹرکس پرنٹر کیا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے۔
produce text and graphics by striking pins against an ink ribbon. इंक रिबन के पीछे एक पिन्स होता है, जब हम उसको स्ट्रिक करता है तो वो कोई भी ग्राफिक्स हो या टेक्स्ट हो वो प्रोड्यूस करता है. It prints closely spaced dot in the appropriate shape. वो शेप को बनाता है जब भी वो डॉट्स एक दूसरे से बहुत क्लोज हो. जितना क्लोज हो इतना उसका क्वालिटी अच्छा होगा और बेहतरीन करेक्टर्स हो, टेक्स्ट हो या ग्राफ्स हो वो प्रिंट होता है. Different characters are printed by using different pen combination. मुख्तलिफ़ किस्म करेक्टर को प्रिंट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म पिन्स का मजमुआ होता है. मुख्तलिफ़ किस्म पिन्स इसमें इस्तेमाल होता है. डॉट मैट्रिक्स. हाँ, प्रिंटिंग क्वालिटी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पिन्स इन द प्रिंट हेड. जितने भी नंबर्स ऑफ पिन ज़्यादा हो इतना उसका क्वालिटी अच्छा होगा. यानी जब हम कोई भी पिक्चर या इमेज क्रिएट करते हैं और जितना उसका पिन्स एक दूसरे से बहुत क्लोज हो और ज़्यादा हो इतना ग्राफिक्स इमेज बेहतरीन होगा और अच्छी क्वालिटी में प्रिंट होता है. और जितना पिन्स कम हो क्वालिटी अच्छा नहीं होगा. इसमें इमेज में थोड़ा सा डॉट डॉट नज़र आता है, कुछ भी प्रिंट होता है कुछ नहीं प्रिंट होता, तो आसानी से वो लोग उसे देखने के लिए बहुत मुश्किल होगा. जितना पिन ज़्यादा हो इतना क्वालिटी अच्छा होगा और वो ग्राफिक्स या टेक्स्ट बहुत बेहतरीन दिखाएगा. हायर नंबर ऑफ पिन, जितना भी पिन ज़्यादा हो, मोर क्लोजर हो, जितना भी एक दूसरे से करीब हो, will be the dots and thus better will be the quality of prints and vice versa. इसी तरह जितना भी पहले जो डॉट्स मैट्रिक्स में मैंने तफसील से डिस्कस किया कि क्वालिटी डिपेंड करता है, तो उसने बी पॉइंट में एक दोबारा बताया कि जितना पेन ज़्यादा होगा इतना डॉट्स एक दूसरे से करीब होगा और उसका क्वालिटी अच्छा होगा. और अगर हम नंबर ऑफ पेन कम करेंगे, डॉट्स इसके पीछे इसके दरमियान में डॉट्स कोई भी एक जगह इसे होगा, इसमें डॉट नहीं लिखेगा क्योंकि इसमें पेन्स कम हो तो उसका क्वालिटी बहुत बुरा होगा और अच्छा नहीं होगा. डी डॉट्स मैट्रिक्स हैं. ये हमारे पास एक कागज़ है, इसके पीछे यही हैमर्स और रिबन्स मौजूद होते हैं. इसमें इंक भी है. जब हई करेक्टर हैमर्स हम उसको प्रेस करता है तो वो रिबन्स में रिबन्स प्रेस करेंगे. जब हम हैमर प्रेस करेंगे तो उसके सामने एक रिबन होता है और रिबन इसमें इंक मौजूद होते हैं, तो डायरेक्ट एक करेक्टर हमारे कागज़ पर प्रिंट करता है. एडवांटेज क्या है? एन एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है. लो पर पेज कास्ट, उस पर कीमत बहुत कम आ जाएगी, यानी इस पर ज़्यादा सही भी नहीं इस्तेमाल होता है. और जब हम प्रिंट करते हैं तो दुकानदार या कोई भी शख्स हो हमसे कम कीमत लेते हैं. एनर्जी एफिशिएंस, वो एनर्जी कम लेते हैं, ज़्यादा एनर्जी नहीं लेते, यानी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, वो थोड़ा बिजली इस्तेमाल करता है. उसका डिसएडवांटेज क्या है? नॉइज़ी, बहुत शोर करता है और लोगों का कान मुकम्मल तौर पर बंद करता है. यानी नॉइज़, शोर होता है. शोर वो है जब हम अपने जो भी आवाज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते उसको नॉइज़ी कहते हैं, यानी बहुत बुरा आवाज़. लो रिजोल्यूशन, इसका रिजोल्यूशन बहुत कम होगा, यानी क्वालिटी अच्छा नहीं होगा. लिमिटेड फॉन्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फॉन्ट्स लिमिटेड होगा, यानी ज़्यादा फॉन्ट नहीं होगा. जितना भी हैमर पर फॉन्ट मौजूद होगा, करेक्टर मौजूद होगा, इतना फॉन्ट्स लिखेगा कागज़ पर. और इसके अलावा अगर हम इस तरह लफ्ज़ प्रिंट करते जो इसमें हैमर पर न हो तो वो प्रिंट नहीं कर सकता.
پور کوالٹی گرافکس آؤٹ پٹ، اس کا جو گرافکس آؤٹ پٹ ہے اس کا کوالٹی بہت خراب ہے ڈاٹ میٹرکس کا۔ چلے دوسری طرف دوسرا میٹرکس ہمارا پرنٹر ہے ڈرم پرنٹر۔ ڈرم پرنٹر کا ہی ڈرم ہے ہمارے پاس، اس پر کریکٹر موجود ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک ریبن موجود ہوتا ہے جو بلیک کی طرح ہو۔ ریبن کے پیچھے وہ ایک کیا ہے، ایک پیپر ہے، کاغذ موجود ہے، اور کاغذ کے اوپر کیا ہے، ایک ہیمر ہے۔ جب ہم ہیمر پریس کرتے ہیں تو وہ کاغذ ریبن میں جاتے ہیں اور ریبنز ڈائریکٹ اس کے پیچھے کریکٹر موجود ہوتے ہیں، تو وہ کریکٹر انک میں وٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہیمر ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو وہ اس کے درمیان میں پیپر موجود ہوتا ہے، اس پر کریکٹر پرنٹ ہوتا ہے۔ یہ کام ہے ڈرم پرنٹر کی۔ consist of number of wheels having fixed found character engraved on it۔ اس میں ویلز ہوتا ہے، پہیہ ہوتا ہے، اور فکس فاؤنڈ کریکٹر موجود ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ فاؤنڈ نہیں موجود ہوتا، جتنا فاؤنڈ ڈرم میں موجود ہوتا ہے اتنا فاؤنڈ ہم پیپر پر پرنٹ کرتے ہیں۔ جو بھی کریکٹر ہو اور ہم پرنٹ کرتے ہیں تو اس ڈرم میں نہیں ہوئی ہے تو کاغذ پر پرنٹ نہیں ہوگا۔ ویلز joined to the form large drum spin at high speed۔ وہ ہائی سپیڈ میں سپن کرتا ہے اور لارج ڈرم ہے، لارج ڈرم اس کے ساتھ جوائن ہے۔ ہیمر strikes the paper from the rear۔ وہ ہیمر ہم سٹرک کرتے ہیں پیپر کے پیچھے، from the rear وہ ریئر نا، which press the paper ہم پیپر پریس کرتے ہیں against the ribbon، ریبن کے پیچھے، and the drum اور ڈرم میں نے جو سٹارٹ ہوتا ہے یہ سلائیڈ میں نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے۔ اس کے بعد ڈرم میٹرکس کا تفصیل سے ایڈوانٹیج کیا ہے۔ لیس ایکسپینسیو، وہ جو پہلے پرنٹر تھا وہ کیا تھا، وہ ایکسپینسیو تھا، بہت مہنگا تھا۔ یہ لیس ایکسپینسیو، یہی مہنگا بہت زیادہ نہیں، تھوڑا ہے۔ یوزز لیس انک، اس میں انک ہو صحیح کو کم استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے، ویری نائزی، وہ ڈاٹ میٹرکس سے بھی زیادہ شور کرتا ہے۔ سلو سپیڈ، اس کا سپیڈ بہت کم ہے۔ اسپیس کنزیومنگ، اور اس میں اسپیس کنزیوم کرتا ہے، اسپیس کنزیومنگ اس میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد تھرڈ نمبر ہمارا پاس ہے امپیکٹ پرنٹر میں چین پرنٹر۔ یہ چینج پرنٹر ہے، اس میں ایک ویل زی ہے اور ایک ویل یہ موجود ہے، اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس کیا ہے، ایک ہیمرز موجود ہوتے ہیں۔ اس ہیمر کے پیچھے یہ وائٹ کلر کی کیا ہے، ایک پیپر موجود ہوتے ہیں، کاغذ موجود ہوتے ہیں، اور کاغذ میں اس کے پیچھے وہ بلیک سا ایک ٹکڑا موجود ہوتا ہے، اس کو ہم ریبن کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا پاس چینج ہے، اور اس چین میں یہ کریکٹر موجود ہوتے ہیں، اے بی سی ڈی، اسی طرح کریکٹر موجود ہوتا ہے۔ کنسسٹ آف چینج موو بٹوین ٹو ویلز، وہ دو ویلز کے درمیان یہ چینج گھومتا ہے۔ ایٹ از ہے سلگز، اس میں سلگز موجود ہوتے ہیں۔ ای سلگز کنٹین 3 کریکٹر، ہر سلگز میں 3 کریکٹر موجود ہوتے ہیں، اس میں 3 کریکٹرز موجود ہوتا ہے۔ سلگز کیا ہے، چینج پرنٹر سلگز ریفر ٹو اے اسمال پیس اور سیگمنٹ، اس میں اسمال پیس آف سیگمنٹ ٹکڑا ہوتا ہے، اور دا چین دیٹ کنٹین کریکٹر، اور اس میں کریکٹر موجود ہوتا ہے۔ کریکٹر سے مراد اے بی سی 1 2 3 ہے۔ ٹو بی پرنٹڈ امیجن چینج ود سلگ دیٹ کنٹین کریکٹر اے بی سی ڈی ای ایف اے جی ایچ، اس میں 3 کریکٹر موجود ہوتا ہے، اس کو ہم سلگ کہا جاتا ہے، سلگس، اور یہ چینج ہے 2 ویلز کے درمیان گھومتا ہے۔ پیپر پاسز بٹوین دا سلگس، یہ سلگس کے درمیان میں یہ پیپر پاس ہوتا ہے۔ چینج اینڈ ہیمر شیپ سرفیس، اور یہ اس کے بھائی ہیمرز ہے، یہ پیپر ہے۔ جب ہم ہیمر کو پریس کرتے ہیں تو کاغذ ڈائریکٹ ریبن میں پریس ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے کریکٹر ہے، سلگز ہے، یہ کریکٹر ڈائریکٹ کاغذ پر پرنٹ ہوتا ہے۔
ورکنگ آف چینج پرنٹر. چینج پرنٹر کا کام کیا ہے, کس طرح کام کرتا ہے؟ چینج اسپنز ہارزنٹلی, وہ ہارزنٹلی طور پر اسپن ہوتا ہے, گھومتا ہے, اراؤنڈ اے سیٹ آف ہیمر, ایک ہیمر کی سیٹ سے, الائنڈ ود دا ایچ پوزیشن, سیم پوزیشن میں, الائنمنٹ میں یہ چینج ٹو ویل کے درمیان گھومتا ہے. ہیمر ہیٹس دا پیپر, یہ ہیمر ہم پیپر پر ہیٹس کرتے ہیں, پریس کرتے, دباتے ہیں, انٹو دا ریبن, ریبن کے پیچھے, اگینسٹ دا کریکٹر, وہ کریکٹر کی خلاف. یہ ہمارے پاس کریکٹر ہے, اس کے بعد ریبن موجود ہوتا ہے, کاغذ ہے, ہیمر ہے. جب ہم ہیمر کاغذ پر دباتے ہیں تو وہ کاغذ ڈائریکٹ ریبن سے پریس ہوتا ہے, اور ریبن پر انک موجود ہوتا ہے, اور ریبن کے پیچھے ایک سلگز ہے, ہر سلگز 3 کریکٹر پر موجود ہوتا ہے, تو وہ سلگز ریبن سے ویٹ ہوتا ہے, نمی آتا ہے, اور کریکٹر کاغذ پر پرنٹ ہوتا ہے. ایڈوانٹیج اس کا کیا ہے؟ فاسٹ سپیڈ, اس کا سپیڈ بہت فاسٹ ہے بنسبت وہ پہلے 2 پرنٹر سے. گڈ پرنٹ کوالٹی, اس کا کوالٹی بہت اچھا ہے. ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ لارج, بہت بڑا ہے. ہیوی, بہت درندہ, ہیوی ہے. نوائزی, یہ بھی شور کرتا ہے. ریکوائرڈ کنسیڈریبل کیئر وتھ لوبریکینٹ اینڈ مینٹیننس, اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے لیے لوبریکینٹ ریکوائرڈ ہوگا, کوئی بآسانی سے وہ چلتے ہیں. اس کا دوسرا قسم تھا پرنٹر کا نان امپیکٹ پرنٹر. نان امپیکٹ پرنٹر کیا ہے؟ نان امپیکٹ پرنٹر پروڈیوس ٹیکسٹ اینڈ گرافکس آن دا پیپر وداؤٹ ایکچولی اسٹریکنگ دا پیپر. وہ امپیکٹ پرنٹر بھی کا کام تھا کہ کوئی بھی امیج یا ٹیکسٹ ہو ہم پیپر پر کریٹ کرتے, پروڈیوس کرتا ہے, اور یہ بھی نان امپیکٹ کا بھی کام ہے. لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ امپیکٹ پرنٹر میں ایک ہیمر ہوتا ہے, اس پر پریس کرتا ہے, لیکن نان امپیکٹ پر یہ نہیں ہوتا. وداؤٹ ایکچولی اسٹریکنگ دا پیپر, پیپر میں اسٹریکنگ نہیں ہوتا. دیز پرنٹر آر فاسٹر, بہت تیز ہے. ناٹ نائزی, شور نہیں کرتا. پروڈیوس ہائی کوالٹی آف پرنٹ آؤٹ, اس میں ہائی کوالٹی امیج پروڈیوس ہوتا ہے. موسٹ پاپولر پرنٹرز, وہ بہت مشہور پرنٹر ہے. آج کل کاسٹلی, قیمت بہت زیادہ ہے. اس میں ایڈوانٹیج زیادہ ہے. اگر ایڈوانٹیج زیادہ ہے تو شاید قیمت بہت زیادہ ہوگا. چلا گیا, وہ جہاز کی طرف چلا گیا. نان پرنٹنگ ٹائپس آف نان امپیکٹ پرنٹرز, اس میں بھی 2 قسم ہوتے ہیں. نمبر 1 انک جیٹ پرنٹرز, نمبر 2 لیزر جیٹ پرنٹرز. اس پرنٹرز نان امپیکٹ پرنٹرز میں بھی 2 ٹائپس ہوتا ہے, اور امپیکٹ پرنٹر کا بھی 3 ٹائپس تھا. اس میں بھی 2 ٹائپس ہے, انک جیٹ پرنٹر اور لیزر پرنٹر. یہ اس کا پکچر ہے. انک جیٹ پرنٹر کیا ہے؟ اٹ اسپرے ٹینی ڈراپس آف انک, وہ انک کی چھوٹا ڈراپس کو اسپرے کرتا ہے آن ٹو اے پیج, کاغذ پر, ٹو کریٹ این امیج, وہ امیج کریٹ ہوتا ہے. ٹینی ڈراپس ہوتا ہے, چھوٹا سا قطرہ ہوتا ہے, اور انک, وہ انک اسپرے کرتا ہے تو امیج کریٹ ہوتا ہے کاغذ پر. یوزلی یوز فار کلر آؤٹ پٹ, عام طور پر وہ ہم استعمال کرتے ہیں کلر کے لیے. رنگین فوٹوسٹیٹ, آپ لوگ اب سنے ہوں گے کہ میں آپ کے لیے سادہ پرنٹ کرتا ہوں یا رنگین, تو آپ بولیں گے رنگین, کیونکہ جو بھی کلر آپ استعمال کرتے وہ پرنٹ ہوتا ہے. ہمارے پاس جو سلائیڈ ہے اس میں ہمارا لوگو ہے, اس کے بعد انک جیٹ پرنٹر کا ہیڈر ہے, اور اس کے بیک گراؤنڈ ہے. تو کیا ہوگا, یہ کلرفل ہے. اگر ہم سادہ وہ پرنٹ کرتے ہیں وہ سارے بلیک میں ہوگا. اگر ہم اسے کلر پرنٹ کرتے ہیں جس طرح ہے اس طرح کاغذ پر ہوگا. A drops of ink is fired on the paper, وہ ڈراپس پیپر پر فائر ہوتا ہے, اسپرے کرتے ہیں. with the help of boiling press,
پروسیس، بوائلنگ پروسیس کی مدد سے وہ ڈراپس ہم کاغذ پر فائر کرتا ہے. بوائلنگ پروسیس ٹیک پلیس ان مائکروسکوپک ٹیوب، وہ بوائلنگ پروسیس مائکروسکوپک ٹیوب میں ہوتا ہے. thus letting the steam to eject the droplet، اور اس کے بعد وہ اسٹریم ڈراپلیٹ کو ڈائریکٹ ایجیکٹ ہوتا ہے اور کاغذ پر وہ پرنٹ ہوتا ہے. ٹائپیکل انک جیٹ پرنٹر ہیز ریزولوشن آف 300 to 60 ڈاٹ پر انچ DPI. اس کا ریزولوشن اتنا اچھا ہوگا کہ 300 سے لے کر 60 تک ڈاٹ پر انچ، وہ 1 انچ میں جتنا بھی ڈاٹ ہوگا اس میں تقریباً 1 انچ میں 300 سے لے کر 60 تک ڈاٹس ہوگا، اتنا اس کا کوالٹی اچھا ہوگا. اور اس میں یہ کام ہے انک جیٹ پرنٹر میں کہ 1 انچ پر 300 سے لے کر 60 تک ڈاٹس ہوگا، یعنی اس کا کوالٹی بہت اچھا ہوگا نسبتاً اس کے پہلے امپیکٹ پرنٹر کی. سیکنڈ نمبر پر لیزر پرنٹر. نان امپیکٹ پرنٹر میں دوسرا نمبر ٹائپس ہے لیزر پرنٹر. لیزر پرنٹر کیا ہے؟ اٹ یوٹیلائز اے لیزر بیم ٹو پروڈیوس این امیج آن ڈرم. اٹ یوٹیلائز، وہ استعمال ہوتا ہے ٹو بی پروڈیوس این امیج آن ڈرم، وہ ڈرم پر وہ امیج پروڈیوس کرتا ہے. دا ڈرم از رولڈ تھرو دا ٹونر، وہ ڈرم ٹونر میں رول ہوتا ہے، گھومتا ہے. کنٹیننگ ڈرائی انک، وہ اس ٹونر میں ڈرائی انک موجود ہے، خشک صحیح. اینڈ دا الیکٹریکلی چارج، وہ ڈرم الیکٹریکلی چارج ہوتا ہے، الیکٹریکلی چارج پورشن ہے آف دا ڈرم پک اپ انک، وہ انک لیتے ہیں اور کاغذ پر پرنٹ کرتا ہے. ڈرم میکر، ڈرم رولڈ ہوتا ہے، اس میں ٹونر موجود ہوتا ہے، ٹونر میں ڈرائی انک ہے اور وہ ڈرم الیکٹریکلی چارج پورشن ہوگا، تو اس کے بعد یہ ڈرم انک لیتے ہیں اور کاغذ پر پرنٹ کرتا ہے. یوزنگ دا کمبینیشن آف ہیٹ اینڈ پریشر، وہ ہیٹ اور پریشر کا کمبینیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. یوزنگ دا کمبینیشن آف ہیٹ اینڈ پریشر، یعنی اس میں ہیٹ اور پریشر دونوں استعمال ہوتا ہے. دا انک آن دا ڈرم از ٹرانسفر آن دا پیج، وہ ڈرم والا انک کاغذ پر ٹرانسفر ہوتا ہے. لیزر پرنٹر پرنٹ ویری فاسٹ، وہ جو بھی ہم کسی بھی چیز پرنٹ کرتے ہیں وہ بہت فاسٹ پرنٹ ہوتا ہے. پروڈیوس ویری ہائی کوالٹی پرنٹس، وہ ہائی کوالٹی پرنٹس کو پروڈیوس کرتا ہے. ریزولوشن رینج فرام 300 to 1200 DPI، اس کا ریزولوشن 300 سے لے کر 1200 تک ہے. ڈاٹ پر انچ، یعنی 1 انچ میں اس کے درمیان 300 سے لے کر 1200 تک ڈاٹ ہوگا، یعنی 1 ڈاٹ 2 ڈاٹ 3 ڈاٹ ڈاٹ 1 ڈاٹ ہوگا. یعنی اس کا کوالٹی جو اس لیزر سے پیچھے لیزر نان امپیکٹ میں فرسٹ نمبر ٹائپ سے، اس سے بھی بہت اچھا کوالٹی ہے لیزر پرنٹر کی. تھینک یو. انشاءاللہ ہمارا دوسرا لیکچر ہوگا واٹ از ڈفرینس بٹوین ہارڈ کاپی اینڈ سافٹ کاپی. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا یہ لیکچر سنا اور پرنٹر کے بارے میں تفصیل سے میں نے وضاحت کیا. پرنٹر کے پیچھے جو اقسام تھا اس نے میں نے بھی تفصیل سے ڈسکس کیا. لیکن اگر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں کون سا پرنٹر اچھا ہوگا، آپ بھی کمنٹ کریں کہ ہمارے پاس نان امپیکٹ اچھا ہے یا امپیکٹ اچھا ہے. اور جب ہم کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے پرنٹر خریدتے ہیں تو کون سا پرنٹر ہمارے لیے بہترین ہوگا اور اس کا ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج میں نے بھی تفصیل سے ڈسکس کیا. تھینک یو فار واچنگ. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ہارڈ کاپی اینڈ سافٹ کاپی. تھینک یو فار watching.